سب عارضی ہے. سب چیزوں کو اپنے مقررہ وقت پہ ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے. اگر آج برا وقت ہے تو یقین کیجئے جیسے اچھا وقت نہیں رہا ایسے برا وقت بھی نہیں رہے گا. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت نہیں گزرے گا، یہ وقت جو ہے تھم گیا ہے اور ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی ہو تو ہم کس طرح سے اس میں خود کو پرسکون رکھیں گے اور کس طرح سے ہم اس پریشانی سے نکلیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے سورہ بقرہ کی اور استغفار کی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یقین کریں اگر آپ نے ان دو چیزوں کو پکڑ لیا تو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں، خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی. کس طرح سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی آلریڈی میں بتا چکی ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں پھر سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. استغفر اللہ کا خاص عمل آپ لوگوں کو بتاؤں گی. عمل تو کیا، بس استغفر اللہ کا ورد ہی ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. استغفار کے حوالے سے میں ویڈیوز آف اینڈ آن بناتی رہتی ہوں. ریزن یہی ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آ سکتی ہے، اور بہت آسانی سے. چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون، امن ہی امن ہوگا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور یہاں پر آج جناب فرائیڈے کا دن تھا اور میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں پھر سے استغفار کی ہی ایک ویڈیو شیئر کروں، کیونکہ میری ایک بہن نے ایک چھوٹی سی سٹوری اپنی میرے ساتھ شیئر کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ ضرور اپنے سننے والوں کے ساتھ، اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تو ان کی سٹوری بھی شیئر کریں گے اور کس طرح سے انہوں نے استغفار پڑھا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. سو اگر چینل پہ نئے ہیں، اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا. تو پہلے شروعات کرتے ہیں ان سسٹر کی سٹوری سے. آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہوگی، اور پھر میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے انہیں استغفار کو پڑھا اور ان کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی. تو جناب یہ سسٹر کہتی ہیں کہ ابھی ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے ہسبینڈ کی جاب تھی، کوئی بہت اچھی نہیں تھی، حالانکہ ہسبینڈ ان کے بہت اچھے ویل ایجوکیٹڈ تھے، بٹ جاب ان کی مطلب اتنا تھا کہ گزارا چل رہا تھا. تو کہنے لگی ہوا کچھ یوں کہ بچے بھی تھے ان کے چھوٹے. تو کہنے لگی 2 چھوٹے بچے میرے، اور ہسبینڈ کی جاب سڈنلی ختم ہو گئی، ان کی کمپنی میں کچھ ایشوز ہوئے اور ان کی جاب ختم ہو گئی. تو کہنے لگی اب جاب ختم ہو گئی تھی، سیونگ ہمارے پاس جتنی تھی وہ ہم نے استعمال کر لی، اور اس موقع پہ وہ کہتی ہیں کہ ان لاز نے بھی ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا. تو جتنا خرچہ ہم، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں کہتی ہیں ہم رہتے تھے، تو جتنا خرچہ ہمارا تھا گھر میں وہ خرچہ ہمیں اتنا ہی کرنا پڑ رہا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. تو مطلب جیسے آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی میں شیئرنگ پہ کام چل رہا تھا. تو کہنے لگی جو ہمارا شیئر تھا وہ اسی طرح سے ہی چل رہا تھا، لیکن جو سیونگز تھیں وہی ہم استعمال کر رہے تھے. اور ہسبینڈ بہت پریشان تھے جاب کے لیے، اور وہ جاب ڈھونڈ رہے تھے بٹ انہیں جاب نہیں مل رہی تھی. تو کہنے لگی اب ہوا کچھ یوں کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ سیونگز بھی ہماری تقریباً ختم ہونے کے قریب ہی تھیں، اور بچوں کے دودھ کے لیے بھی کہنے لگی ایون میرے پاس پیسے ختم ہوتے جا رہے تھے. میں بڑا پریشان تھی کیونکہ ایک بچہ چھوٹا تھا ان کا، اور اس کے دودھ کے لیے وہ کہنے لگی پیسے میرے پاس مشکل سے ہو رہے تھے. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہتی ہے میں ذہنی طور پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے پینک اٹیکس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں بالکل معاف ہو گئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ مشکل وقت کبھی ختم نہیں ہوگا. جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا نا کہ ہم انسان مشکلات میں گھبرا جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مشکل وقت کبھی ختم نہیں ہوگا. تو کہنے لگی اسی طرح میں بھی پریشان تھی کہ اب کیا بنے گا میرا اور میرے گھر کا، میرے بچوں کا. تو کہتی ہیں کہ ہسبینڈ بھی بہت پریشان تھے اور کوئی سپورٹ نہیں تھی ہمیں کسی قسم کی بھی، کسی سے بھی فائنینشلی. تو کہنے لگی اسی دوران میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں استغفار کے حوالے سے یہ تھا کہ استغفار آپ کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ استغفار کا ورد شروع کر دیں. تو کہنے لگی میں نے اس کو دیکھا اور بس اس کو دیکھ کے کتنی ایک دم سے ہی نا میرے منہ سے استغفر اللہ نکلنا شروع ہوا. تو کہتی ہیں اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ خود بخود میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ کوسچن بار بار آتا ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، استغفار ہے. تو دیکھیں استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، خالی استغفار نہیں پڑھنا، استغفر اللہ. تو کہنے لگی میرے منہ سے نکلنا شروع ہوا بار بار استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کہنے لگی پھر میں نے کہا کہ اگر میں اس طرح سے پڑھ رہی ہوں اور یہ ویڈیو میرے سامنے آ گئی ہے تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا. دیکھیں ہم بیٹھ کے دن میں 500 ویڈیو سکرول کر لینا، لیکن ایک اچھی ویڈیو اگر ہمارے سامنے آ جائے تو یقین کیجئے وہ چیز ہماری زندگی بدل سکتی ہے، وہ ہماری زندگی کے معاملات بدل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں، کوئی اچھی چیز، کوئی اچھی بات سن کے. تو کہنے لگی خیر میں نے پڑھنا شروع کر دیا استغفر اللہ، اور میں نے ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا جتنی میری استطاعت، جتنی توفیق تھی. کہنے لگی میں نے کوئی فکسڈ اس کی تعداد نہیں پڑھی، کسی نماز کے بعد 2 تسبیحاں کر لیں، کسی نماز کے بعد 3 تسبیحاں. ہاں لیکن وہ کہتی ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ میں ریگولر پڑھ رہی تھی. کہتی ہیں وہ میں نے پڑھنا شروع کی. ساتھ ہی ساتھ مجھے کسی نے کہا جی آپ سورہ بقرہ پڑھیں. تو کہنے لگی میں نے اور میرے ہسبینڈ نے دونوں نے. اچھا یہاں پر میں چیز کلیئر کر دوں، انہوں نے کہا جی ہم نے دونوں نے پڑھا استغفار بھی، ہم دونوں نے پڑھا،
اور سورہ بقرہ بھی ہم دونوں نے پڑھنا شروع کر دی. کہنے لگی میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ آپ بس استغفار پڑھتے رہیے اور آپ کسی کام کے لیے جائیں, جاب کے لیے جائیں تو آپ یہ بھی پڑھتے رہیں. تو کہنے لگی میں نے ریگولر روٹین سے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اور میرے ہسبینڈ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا, اور ہم نے سورہ بقرہ بھی پڑھنا شروع کر دی. کہنے لگی ہم نے اس کو اس طرح پڑھ لیا کہ 2 دن میں ایک بار سورہ بقرہ میں ختم کر لیتی تھی, ایک بار میرے ہسبینڈ کر لیتے تھے, مطلب ڈیوائڈ کر لیا انہوں نے ہاف اینڈ ہاف کر کے. اچھا, اور سورہ بقرہ کا میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ آپ بے شک 3 دن میں ڈیوائڈ کر کے آپ کمپلیٹ کر لیں. تو کہنے لگی میں نے وہ پڑھنا شروع کیا. تو ایک ہفتے بعد نا ہسبینڈ کی ایک انٹرویو تھا, تو کہنے لگی اب ہفتہ میں ہو گیا تھا آلریڈی پڑھتے ہوئے. تو کہنے لگی میں نے ہسبینڈ سے کہا آپ جب جائیں گے نا تو آپ نے استغفار نہیں چھوڑنا, آپ گھر سے نکلیں گے آپ استغفار پڑھتے جائیں گے اور آپ اپنا انٹرویو دینے جائیں گے. تو کہنے لگی آپ یقین کریں آپ ہی کہ ہسبینڈ میرے گئے وہاں پر, تو کہتی وہ انٹرویو تو کیا ہونا تھا, وہ ایسا ان کو لگا کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض ہم کہتے ہیں کسی کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا گیا. تو کہنے لگی وہ بالکل جاب اسی طرح کہ میرے ہسبینڈ کو جیسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں کسی نے دی, کہ بس وہ گئے ہیں اور ان سے معمولی سے چند سوالات ہوئے, ٹیسٹ انہوں نے آلریڈی آن لائن کوئی دے چکے تھے اس جاب کے حوالے سے. کہنے لگی ان سے بالکل ہلکے پھلکے سے کچھ کویشچنز ہوئے اور انہوں نے کہا آپ تو جوائن کر سکتے ہیں فوراً, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنی جلدی جوائن کر سکتے ہیں. تو کہنے لگی وہ تو وہی بات ہے کہ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. تو کہنے لگی وہ تو چاہ رہے تھے کہ کوئی مجھے بلائے اور میں کام شروع کروں. تو کہنے لگی بس وہ جاب ان کی سٹارٹ ہوگی. تو کہتی ہیں آپ یقین کریں جو پچھلی جاب تھی نا اس سے 3 گنا زیادہ سیلری پہ میرے ہسبینڈ کو جاب ملی, اور ساتھ فیسلٹیز جو ان کو ملی بہت زبردست فیسلٹیز ملی آفس کی طرف سے ان کو. اب دیکھیں یہاں پہ یہ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں, اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی شاید یہ مبالغہ آ رہی ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. کہنے لگی ہسبینڈ کو سیلری تو 3 گنا زیادہ ملی سو ملی. اب دیکھیں اللہ کے اس میں برکتیں ان کے گھر میں جو آئی ہیں. تو کہنے لگی گاڑی ساتھ آفس کی طرف سے انہیں مل گئی, گاڑی کے ساتھ فیول ان کو مل گیا, اور میڈیکل بہت اچھا انہیں ملا, مطلب بہت اچھی جاب ان کو مل گئی. تو کہنے لگی میں تو ہسبینڈ میرے گھر آئے تو وہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہنے لگی میں سن کے تو میں تو رو پڑی جا کے اللہ کے آگے کہ اللہ پاک تو نے اتنا نواز دیا, مطلب میں تو بڑی گناہ گار سی بندی تھی اور تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا میری سوچ سے زیادہ. میں تو صرف ایک نوکری طرح سے مانگ رہی تھی کہ بس میرے بچوں کا سلسلہ چلتا رہے, میرے گھر کا سلسلہ چلتا رہے, اور میرے بچوں کا وہی انسان کہتا ہے نا کہ کھانا پورا ہو جائے. اور کہنے لگی یہ تو اللہ نے بہت زیادہ نواز دیا. تو دیکھیں یہ میرے اللہ کی کرامات ہیں, یہ تو اللہ کی وہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ہے. میں کہتی ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھیں تو واقعی انعامات کی بارش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. بس چیز دیکھیں کیا نیت آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں اور اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور دوبارہ وہ گناہ مجھ سے نہ ہو. ٹھیک ہے, بس یہ نیت آپ کر لیجیے اور پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ پاک دروازے اور راستے کھولتا ہے. اب میں نے اس ویڈیو میں اب آپ کو دیکھیں کلیئر بتا دیا, انہوں نے جس طرح سے مجھے بتایا کہ انہوں نے کس طرح پڑھا, انہوں نے کوئی اسپیسیفک تعداد نہیں پڑھی, لیکن بس وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد اس کو اپنی عادت بنا لیا, میں استغفار پڑھتی رہی. تو اور یہ بھی کچھ نہیں کہ کبھی 100 مرتبہ کبھی 200 مرتبہ, اور کہتی ہیں دن میں بھی جب میرے ذہن میں خیال آتا تھا میں پڑھنا شروع ہو جاتی تھی. تو استغفار نے وہ کہتی ہیں میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا, میری زندگی میں وہ چینجز آ گئے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ اب میرا کام ہو گیا تو میں نے چھوڑ دیا, میں نے اپنی اس کو روٹین کا حصہ بنا لیا اور بس میں اسی طرح سے استغفار پڑھتی رہتی ہوں. کہتی ہیں بہت سے میرے ایسے کام ہیں جو شاید مجھے ایسا لگتا تھا کہ کبھی نہیں ہوں گے, وہ خود بخود ہونا شروع ہو گئے. ایسے کہتی ہیں وسیلے بنتے ہیں میرے کاموں کے لیے کہ میں حیران رہ جاتی ہوں کہ میرے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں آسانیاں جو ہوتی ہیں نا زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں. مشکلات سے بھری ہوئی زندگی انسان کے لیے گزارنا بہت بہت پرابلم ہوتا ہے, اور آسانیاں اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں اپنے ہر کام کے لیے. میں کہتی ہوں آپ کچن میں جائیں نا, آپ کام کرنا شروع کریں, آپ سب سے پہلے دعا مانگ لیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک میں اب آ گئی ہوں اور میں نے کام کرنا ہے, آپ میرے لیے آسانیاں کریں. تو یقین کریں چھوٹی سی چیز ہے نا, بعض دفعہ ہم کاموں کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں, مہمان آگے ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ اب کیا بنے گا. ابھی میں آپ کو ریسنٹ بتاؤں 2-3 دن پہلے کی بات ہے, شاید میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہوگی ہلکی سی. ہمارے گھر میں میں آئی ہوں اپنے ان لاز کے یہاں, اور ہمیں یہ تھا کال گیسٹ آنے تھے, انہوں نے کال کی 3 بندے آنے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ کچھ سینیریو ایسا بن گیا, وہ 3 لوگ تو آئے اور ان 3 لوگوں کے پیچھے نا آپ لوگ یقین کریں پورے 10 بندے اور تھے, پورے 10. اب میں نے جناب کھانا بنایا ہوا تھا 3 لوگوں کے حساب سے, کچھ ماشاءاللہ گھر میں آلریڈی گیسٹ تھے اور ہم لوگ خود تھے. تو راؤنڈ اباؤٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 12 سے 13 لوگوں کا کھانا بنایا ہوا تھا میں نے, اور وہ اس وقت بالکل فائنلائز تھا میرا اور کھانے کا ٹائم تھا.
اور 10 بندے اس میں ایکسٹرا آ گئے. تو میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اللہ پاک دیکھ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہی میری عزت رکھنے والی ہے, کیونکہ اس وقت میں آپ کچھ نہیں کر سکتی. ہاں باہر سے میں نے ایک چیز اور ایڈ کروا لی کہ میں نے ایک چیز باہر سے منگوا لی, لیکن وہ ٹائم کچھ ایسا تھا, ایگزیکٹ کھانے کا ٹائم تھا, مطلب کوئی 9 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا کہ اس وقت اگر میں بنانا بھی شروع کرتی تو پھر مجھے مزید 1 گھنٹہ چاہیے تھا کہ میں کوئی اور چیز ایکسٹرا بناتی ساتھ. تو بس میں نے اللہ سے دعا کہی کہ اللہ پاک آپ جو ہے نا عزت رکھنے والے ہیں, اور ساتھ میں نے استغفار جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ یقین کیجئے ماشاءاللہ اس دن میرے گھر میں تقریباً ہوں گے 25-26 لوگ. سب نے کھانا بھی کھایا, سب نے کھانے کی تعریف بھی کی, اور میرا کھانا کم بھی نہیں ہوا. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کھایا یا کسی نے کم کھایا ہو. میں اس وقت ظاہر ہے میں سرو کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک طرح سے کھا رہے ہیں. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر ہم شکر ادا کرنے والے بنے نا تو ارد گرد دن میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا, ہمارا ایک ایک رواں شکر گزار جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے ارد گرد موجود نعمتوں پہ شکر ادا کرنا سیکھیے. جب آپ شکر ادا کرنا سیکھیں گے نا تو پھر آپ کے پاس بہت آئے گا. جب انسان ناشکری کرتا ہے نا, دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو ناشکری, ایک کسی دوسرے کو دیکھ کے حسد کرنا. اچھا حسد کی فارمز نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ نا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے دل میں حسد نہیں ہے کسی کے لیے, اور لیکن جب کمپیریزنز ہم کرتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس اتنا ہے, فلاں کے پاس اتنا ہے, فلاں کے گھر میں 4 بندے کمانے والے ہیں, فلاں کے گھر میں 2 بندے کمانے والے ہیں, میرے گھر میں 1 کما رہا ہے تو اس لیے میرے گھر میں کم ہے. یقین کیجئے یہ چیز حسد کے زمرے میں آتی ہے. یہ چیز دوسرے کی چیز کو نظر میں لینے کے زمرے میں آتی ہے. تو اس چیز سے پرہیز کیجئے. آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی تقسیم ہے, اس پہ راضی رہیں, اس پہ خوش رہیں, اس پہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیونکہ جتنے ہم گناہ گار لوگ ہیں نا, شاید اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھ کے ہمیں دینا شروع کریں تو ہمیں کچھ بھی نہ ملے. ہمیں یقین کریں ہمیں کچھ بھی نہ ملے, ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں. لیکن اس کی کرم ہے, اس کی کرم نوازیاں, اس کی عنایات ہمارے اوپر ہوتی ہیں. وہ تو غفور الرحیم ہے, دینے والی ذات ہے, وہ بہت عطا کرتا ہے. وہ ہم گناہ گاروں کو بھی بہت عطا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. سب سے پہلی چیز استغفار کیجئے, اس کے بعد الحمدللہ کیجئے. 2 چیزیں آپ کر کے دیکھیں, یقین کریں آپ کی زندگی میں 180 ڈگری کا ٹرن آئے گا. میں ہمیشہ کہتی ہوں 180 ڈگری, اور 180 ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹ سے بالکل دوسرے پوائنٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو, اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی فرائیڈ رائس کہہ لیں یا چائنیز بریانی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا. اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے بتانا ہے. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.